السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو جو کہانی سنانے جا رہا ہوں یہ خاتون کی سچی اور دل ہلا دینے والی داستان ہے۔ ماں بننے کے صرف 3 دن بعد وہ ایسے دردناک امتحان سے گزری کہ سن کر بھی انسان کانپ جائے۔ جب اسے سہارا چاہیے تھا تب اس کا سب سے قریبی رشتہ ہی اس کے زخموں کی وجہ بن گیا۔ یہ کہانی تمام مرد حضرات کے لیے نہایت سبق آموز ہے، کیونکہ عورت کی کمزوری کو کبھی اس کی مجبوری نہ سمجھیں۔ آئیے اس حقیقت پر مبنی کہانی ان خاتون کے ہی الفاظ میں سنتے ہیں۔ میرا نام رقیبہ ہے۔ میری شادی میرے گھر والوں نے اپنی مرضی سے کرائی تھی۔ یہ شادی ویسی ہی تھی جیسی ہمارے معاشرے میں ایک نارمل لڑکی کی ہوتی ہے۔ جب لڑکی جوان ہو جاتی ہے تو اس کے گھر والے اس کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی مناسب نوکری والے اور شریف خاندان کے لڑکے کا نام سامنے آتا ہے تو گھر والے سمجھتے ہیں کہ رشتہ ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ لڑکی کی شادی طے کر دی جاتی ہے۔ میری بھی بالکل اسی طرح شادی طے کی گئی تھی۔ حالانکہ میں اور محمود دونوں پڑھ لکھ چکے تھے، لیکن ہم نے کبھی شادی سے پہلے کوئی بات نہیں کی تھی، نہ کبھی فون پر بات کی تھی اور نہ ہی کہیں ملاقات ہوئی تھی۔ بس گھر والوں نے فیصلہ کیا اور میں نے ہمیشہ کی طرح خاموشی سے قبول کر لیا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ گھر میں روز بحثیں ہو رہی تھیں، کبھی کپڑوں کی بات ہو رہی تھی، کبھی جہیز کی لسٹ بن رہی تھی، کبھی رشتہ داروں کو فون کیے جا رہے تھے۔ ایک دن میری نند میرے پاس آئی۔ وہ مجھ سے کچھ ہی سال بڑی تھی۔ اس نے مسکرا کر کہا کہ شادی میں ابھی 1 مہینہ رہ گیا ہے، اگر آپ کو بھائی کا نمبر چاہیے تو میں دے دیتی ہوں، تھوڑی سی بات چیت کر لیجئے گا۔ اس نے یہ بات بڑی معصومیت سے کہی تھی، کیونکہ وہ خود بھی کم عمر تھی اور اس کو لگ رہا تھا کہ شاید میں اپنے ہونے والے شوہر سے بات کرنا چاہوں گی۔ میں نے اسے نرمی سے منع کر دیا۔ میں نے کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، نہ میں پہلے کسی لڑکے سے بات کرنے کی عادی تھی اور نہ میں شادی سے 1 ہفتہ پہلے کوئی دوستی شروع کرنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی میں سوچ رہی تھی کہ میں اب کیا ہی بات ہو سکتی ہے، لیکن شادی سے صرف 1 ہفتہ پہلے میرے فون پر ایک میسج آیا۔ اس میں سلام لکھا ہوا تھا اور بھیجا ہوا میسج محمود کا تھا۔ اس نے اپنا نام لکھا اور پوچھا کہ کیا میں اس رشتے سے خوش ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ اگر میں اس وقت بھی کہہ دیتی کہ میں خوش نہیں ہوں تو کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ شادی رک سکتی تھی، نہ کوئی فیصلہ بدل سکتا تھا۔ اس لیے میں نے یہی جواب دیا کہ میں خوش ہوں، حالانکہ میں خود بھی نہیں جانتی تھی کہ میں خوش ہوں یا نہیں، کیونکہ حقیقت یہ تھی کہ میں نے محمود کو خود انتخاب نہیں کیا تھا۔ مجھے ویسے بھی شادی نہیں کرنی تھی، لیکن مجھے ایک نئی ذمہ داری میں دھکیل دیا گیا تھا۔ میرے سسرال میں افراد بھی بہت زیادہ تھے۔ 2 نندیں تھیں، 4 دیور تھے، ساس تھیں، سسر تھے اور ساس کی ساس یعنی دادی ساس بھی اسی گھر میں رہتی تھی۔ میرا ہونے والا کمرہ بھی اتنا بڑا تھا کہ لگتا تھا جیسے کسی مہمان خاص کے لیے تیار کیا گیا ہو۔ بستر، پردے، الماریاں، سب کچھ نہایت سلیقے سے سجایا گیا تھا۔ وہ لوگ شادی کی ہر رسم اور ہر رواج پورا کر رہے تھے۔ ادھر میرے ماں باپ بھی اپنی پوری کوشش میں تھے۔ آخرکار شادی کا دن آ ہی گیا۔ میرا دل عجیب طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ دن بھی ویسا ہی تھا جیسے کسی لڑکی کے لیے شادی کا دن ہوتا ہے۔ میں دلہن بنی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ارد گرد روشنی تھی، تصویریں تھیں، لوگ تھے، خوشی کے نعروں کی آوازیں تھیں، لیکن میرے دل میں ایک خاموشی تھی۔ فوٹو سیشن کروانے سے محمود نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ برائیڈل فوٹو شوٹ نہیں کرواتے۔ میرے گھر والوں نے بھی زور نہیں دیا، کیونکہ میری اپنی بھی کوئی ایسی خواہش نہیں تھی۔ پھر بھی مجھے میری شادی شدہ ہونے والی کزن سمجھا رہی تھی کہ تم بہت معصوم ہو، بہت فرما بردار ہو، تم نے ہمیشہ دوستوں کی باتیں مانی ہیں، شادی بھی گھر والوں کی پسند سے کر رہی ہو، لیکن اپنی شادی شدہ زندگی میں کبھی کبھی اپنی بھی سوچ رکھنا، جہاں تمہارے ساتھ برا ہو وہاں چپ نہ رہ جانا۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں ہمیشہ خاموش رہ کر ہی ہار جاتی تھی۔ میں ہمیشہ اپنی آواز خود ہی دبا دیتی تھی۔ میں حق لے بھی سکتی تھی، لیکن حق لینے سے پہلے ہی خاموش ہو جاتی تھی۔ شاید گھر کی بڑی بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں۔ بالآخر میری شادی ہو گئی اور آج میری شادی کی پہلی رات تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، سجے ہوئے بستر پر بیٹھی ہوئی میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی اور دل میں طرح طرح کے سوال اٹھ رہے تھے۔
میری زندگی اب کہاں جا رہی ہے، محمود کیسا ہوگا، میری زندگی کیسی گزرے گی، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم تھا۔ بس میں گہری سانسیں لے کر اس دروازے کو دیکھ رہی تھی جس کے پیچھے میرا نیا سفر، میرا نیا رشتہ اور میری نئی آزمائشیں کھڑی تھیں۔ میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا، اس نے دروازے کو اندر سے بند کیا۔ اس کا انداز تھوڑا سا ایسا تھا جیسے وہ اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا تھا۔ ظاہر ہے ہمارے معاشرے میں دولہے کو بھی پہلی رات بہت سے مشورے دیے جاتے ہیں اور دلہن کو بھی۔ وہ یہ بھی بتانا چاہتا تھا کہ اس کمرے میں مرد وہ ہے، اور مجھے پہلے سے پتہ چل گیا تھا اس کی ان حرکتوں کا، لیکن میں جو بیٹھی تھی کیونکہ شاید اس کو پتہ نہیں تھا کہ جیسی عورت اس کو چاہیے تھی میں بالکل ویسی ہی تھی۔ اس نے سامنے بیٹھ کے مجھے میری منہ دکھائی کا تحفہ دیا، گھونگھٹ اٹھایا، لیکن زیادہ تعریف نہیں کی۔ پتہ نہیں ان مردوں کو زیادہ تعریف کرنے کا شوق کیوں نہیں ہوتا۔ پھر وہی باتیں کہنے لگا کہ گھر میں بہت سے لوگ ہیں، ہر بات کا خیال رکھنا، کمرے کی کوئی بات کمرے سے باہر نہ نکلے، میری ماں کا بہت زیادہ خیال رکھنا، میرے باپ کا خیال رکھنا، میری بہنوں کا خیال رکھنا، وہ تمہاری چھوٹی بہنوں جیسی ہیں، بھائیوں کی عزت کرنا، دیوا بھابھی کے رشتے میں کچھ خاص حق میں نہیں ہوں، اس رشتے کی ایک حدود ہونی چاہیے، اس کا خیال رکھنا، میرے بھائی چھوٹے ہیں، تمہارے ساتھ فری ہونے کی کوشش کریں گے، لیکن تم بڑی ہو اس لیے تم اپنے حساب سے رہنا۔ اس نے مجھے اتنی ساری باتیں سنا دیں کہ شروع میں جو اس نے ہدایت دی تھی وہ آخری ہدایات کے ساتھ بھی بھول گئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ مجھے شادی کا بہت شوق تھا اور میں پاگل یہ سمجھنے لگی کہ شادی سے مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ شادی ہو جانا، کسی کے ساتھ رہنا، ایک کمرے میں رہنا، ایک گھر میں رہنا، باہر جانا، سیر کرنا، اس کو شادی کہہ رہا ہے۔ لیکن وہ شادی کسی اور چیز وغیرہ کی تھی۔ وہ اس تعلق کو شادی کا لفظ کہہ کر استعمال کر رہا تھا جو میاں بیوی کا ایک تعلق ہوتا ہے، جو صرف رات کے ٹائم بنایا جاتا ہے۔ میں تھوڑی گھبرا گئی، تھوڑی پریشان ہو گئی۔ اس نے میری بات نہیں مانی، کہنے لگا کہ ولیمہ نہیں حلال کرنا، کیا میرے ماں باپ کے پیسے حرام ہو جائیں گے؟ میں بہت تھکی ہوئی تھی لیکن اس نے میری بات نہیں مانی، اور صبح میری طبیعت بھی کافی خراب ہوئی تھی۔ ایک ٹائم پہ تو میں اپنی ساس کو کہنے لگی کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائے، لیکن پھر خود ہی میری طبیعت ٹھیک ہو گئی، اور گھر کی جو بڑی عورتیں تھیں انہوں نے سمجھایا کہ یہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے، تم پریشان نہیں ہو، ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اور واقعی میں بھی تھوڑی بہتر ہو گئی تھی، لیکن اتنی بھی بہتر نہیں تھی۔ بس وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے دن کی دلہن زیادہ بولتی نہیں ہے، اس لیے اپنا درد بھی نہیں بتایا کسی کو اور چپ چاپ دن گزارنے لگی۔ اس کے بعد زندگی آگے بڑھنے لگی۔ شادی کے بعد میرا پہلا ہفتہ شروع ہوا تو مجھے سب سے پہلے گھر کے سارے راستے دکھائے گئے، مجھے کچن دکھایا گیا، مجھے بتایا گیا کہ اب یہ سارا کام تم نے کرنا ہے، مجھے سمجھا دیا گیا کہ صبح جلدی اٹھنا ہے، ناشتہ بنانا ہے، سب کے لیے چائے بنانی ہے، بچوں کے لنچ تیار کرنے ہیں، برتن دھونے ہیں، سبزی کاٹنی ہے، اور شام میں کھانا بھی بنانا ہے۔ گھر کے اندر رہنے والی سب عورتیں آرام سے بیٹھی ہوتی اور مجھے ہر کام کہا جاتا تھا۔ اس وقت میں نوجوان بھی تھی اور شرمیلی بھی تھی، مجھے لوگوں کے سامنے بولنا بھی مشکل لگتا تھا، اس لیے میں چپ چاپ سب سنتی رہتی اور اپنے ذمہ لیے ہوئے سارے کام کرتی رہی۔ میرے سسرال میں لوگ زیادہ تھے اس لیے کام بھی بہت زیادہ تھا۔ کبھی دادی ساس کچھ کہہ دیتی تو کبھی ساس کوئی نئی بات سنا دیتی، اور نندے تو الگ ہی مزاج رکھتی تھیں۔ میں کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ ایک تو میں نئی تھی، دوسرا میں نے بچپن سے یہی دیکھا تھا کہ بہو نے بس کام کرنا ہوتا ہے، بہو نے بس سر جھکا کر زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ میں بھی اسی طرح صبح اٹھتی تھی، جلدی جلدی نہاتی تھی، دوپٹہ اچھی طرح لپیٹ کر کچن میں چلی جاتی تھی، اور پھر شام تک کبھی ایک جگہ نہیں بیٹھتی تھی۔ برتنوں کی آواز گونجتی رہتی تھی، چولہے پر کبھی ایک دیگچی چڑھی ہوتی تھی، کبھی دوسری دال پک رہی ہوتی تھی، چائے بن رہی ہوتی تھی، اور میرے ہاتھ مسلسل چلتے رہتے تھے۔ میرا شوہر محمود ایسا تھا کہ وہ اپنی جرابیں تک خود اٹھا کر نہیں پہنتا تھا، ان کا بھی سارا کام مجھے ہی کرنا پڑتا تھا۔ وہ جیسے سارا دن گھر سے باہر رہ کر آتا تھا اور سیدھا کپڑے اتار کر بستر پر پھینک دیتا تھا۔ میں ان سارے کپڑوں کو سمیٹ کر دھوتی تھی، تہہ کرتی تھی، استری کرتی تھی اور الماری میں رکھتی تھی۔ وہ گھر آتا تھا تو میں پانی بھی دیتی تھی، اس کی جوتی بھی ایک طرف رکھتی تھی، کبھی اس کے کپڑے پریس کرنے پڑتے تھے، کبھی اس کی پینٹ کی جیبوں میں پڑے ہوئے کاغذ اور بیل مجھے ہی نکالنے پڑتے تھے۔ وہ روزانہ تقریباً 10 منٹ کے لیے بھی یہ کام خود نہیں کر سکتا تھا۔
میری زندگی بس انہی کاموں کے گرد گھومنے لگی۔ نہ میرے پاس فارغ وقت ہوتا تھا، نہ میرے پاس کوئی ایسا لمحہ ہوتا تھا جس میں بیٹھ کر سوچ سکوں کہ میں کیا چاہتی ہوں یا مجھے کیسا لگ رہا ہے۔ میں روزانہ صبح سے شام تک اتنی مصروف رہتی تھی کہ مجھے کبھی کبھی لگتا تھا کہ میری شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں، حالانکہ ابھی تک ہفتہ ہی گزرا تھا۔ شاید اس لیے میں نے اپنے اوپر ہر وہ ذمہ داری لے لی تھی جو مجھ پر ڈالی جا رہی تھی۔ میں نہ کسی سے بحث کر سکتی تھی، نہ انکار کر سکتی تھی، اور نہ ہی کوئی میری بات سنتا تھا۔ محمود کا رویہ میرے ساتھ ایسا تھا کہ جیسے رات کو گھر آنا بھی اس کی مرضی نہیں بلکہ ایک فرض ہو جو پورا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ گھر آتا تھا تو سیدھا کھانا کھاتا تھا اور پھر موبائل میں لگ جاتا تھا۔ ہمیں بات کرنے کا موقع صرف رات کو ملتا تھا، وہ بھی کچھ لمحوں کے لیے، لیکن اس میں بھی وہ صرف اپنی بات کرتا تھا، اپنی ضرورت بتاتا تھا۔ وہ یہ نہیں پوچھتا تھا کہ میں کیسی ہوں، میرا پہلا ہفتہ کیسا گزرا، مجھے گھر والے کیسے لگے، مجھے کتنا کام ملا، مجھے کوئی دقت ہو رہی ہے یا نہیں۔ وہ میرے دل کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا تھا۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ میں بھی صرف اسی دنیا کا حصہ پتہ نہیں کیوں بنی، جہاں عورت کی شادی کے بعد کی زندگی صرف کام اور برداشت سے بھری ہوتی ہے۔ شادی سے پہلے ہم لڑکیاں اپنے خوابوں میں بہت کچھ سوچتی ہیں، یہ بھی سوچتی ہیں کہ شادی کے بعد ایک خاص محبت بھری زندگی ہوگی، کچھ لمحات ایسے ہوں گے جو ہمیں مسکرا دیں گے، کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو ہماری یادوں کا حصہ بنیں گی۔ لیکن میں نے اسی پہلے ہفتے میں محسوس کر لیا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا تھا۔ میں نے اپنے ارد گرد بہت سی عورتوں کو دیکھا تھا جو اپنی شادی کے بعد کی زندگی ایسے ہی گزار رہی تھیں۔ وہ صبح سے شام تک کام کرتی تھیں، شوہر رات کو آتا تھا، تھوڑا بہت وقت گزرتا تھا، پھر وہی خاموشی اور وہی مصروفیت رہ جاتی تھی۔ شاید یہ سچ ہے کہ شادیوں کی حقیقت وہ نہیں ہوتی جو ہم لڑکیاں چھوٹے سے اپنے دل میں لے کر بیٹھ جاتی ہیں۔ ہمارے خواب ہوتے ہیں کہ شوہر ہمیں وقت دے گا، ہم سے بات کرے گا، ہم سے پوچھے گا کہ ہمیں کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے، لیکن حقیقت اکثر اس کے بالکل الٹ نکلتی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ خوبصورت خواب صرف ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو محبت کی شادی کرتے ہیں، لیکن پھر سوچتی ہوں کہ ہر محبت کی شادی بھی تو لمبے عرصے کے بعد ارینج جیسی ہو جاتی ہے۔ آخر میں لڑائی جھگڑے، روٹھنا منانا، ناراضیاں اور خاموشیاں اسی طرح آتی ہیں جیسے ہر دوسرے جوڑے کے درمیان ہوتی ہیں۔ اور جب شوہر سے پوچھا جائے کہ بیوی کی کون سی بات بری لگی ہے، وہ فوراً 4-5 باتیں گنوا دیتا ہے، اور جب بیوی سے پوچھا جائے تو وہ بھی کہہ دیتی ہے کہ اسے یہ بات بری لگتی ہے اور وہ بات بری لگتی ہے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ دو کا جواب صرف ایک ہونا چاہیے، ایک کہ ہمیں ایک دوسرے کی کوئی بات بری نہیں لگتی، کیونکہ اگر دو لوگ ایک چھت کے نیچے زندگی گزار رہے ہوں تو انہیں ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتیں برداشت کرنی ہی پڑتی ہیں، ایک دوسرے کی کمزوریاں اور عادتیں سمجھنی پڑتی ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ہوتا اس کے الٹ ہے۔ جو لوگ زیادہ وقت ساتھ گزارتے ہیں وہ ایک دوسرے سے زیادہ بیزار ہونے لگتے ہیں۔ ہر چھوٹی بات مسئلہ بن جاتی ہے، ہر بات الجھن بنتی ہے، اور ہر معمولی غلطی بڑی لگنے لگتی ہے۔ شاید اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہماری شادی بھی ایسے ہی راستے پر چل رہی تھی، جہاں محبت کا کوئی خاص رنگ نہیں تھا، بلکہ ایک روزمرہ کی مصروفیت تھی، ایک تھکاوٹ تھی، ایک ذمہ داری تھی جسے میں نے دل پر بوجھ بنا کر اٹھا رکھا تھا۔ میرا پہلا ہفتہ پورے گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ میرے اندر پیدا ہونے والی اس تھکن کا بھی پہلا ہفتہ تھا، جس نے مجھے احساس دلایا کہ شاید شادی لڑکی کی زندگی کو آسان نہیں بلکہ زیادہ مشکل بنا دیتی ہے، اور میں اسی مشکل کی پہلی سیڑھی چڑھ رہی تھی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ شادی کو مہینہ ہوا تھا کہ میں نے محمود کو بتایا کہ مجھے ہلکے ہلکے چکر آ رہے ہیں۔ میں اسے ایک ہفتے سے ہی یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے چکر آ رہے ہیں، لیکن وہ اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دے رہا تھا۔ اسے چاہیے تھا کہ پہلی ہی بار مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا، مگر اس نے ایسے ہی سنی انسنی کر دی جیسے یہ کوئی عام سی بات ہو۔ میں خود بھی اب تھکنے لگی تھی کیونکہ گھر کا کام بہت ہوتا تھا اور جسم بھی کمزور ہو رہا تھا۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میں کچن میں دال بنا رہی تھی کہ اچانک مجھے ایک زوردار چکر آیا اور میرے ہاتھ سے دال کا پتیلا چھوٹ کر گر گیا۔ دال میرے پاؤں پر گری اور میرا پاؤں اچھا خاصا جل گیا۔
میں وہیں گھبرا کر بیٹھ گئی۔ گھر والے دوڑے آئے، میرا شوہر بھی آ گیا، مجھے اٹھا کر کار میں بٹھایا اور فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے چیک کیا تو بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ سنتے ہی سب لوگ خوش ہو گئے، کیونکہ یہ اس گھر کا پہلا بچہ تھا، اس لیے ان کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ میرے شوہر کا بھی چہرہ کھل اٹھا، شاید پہلی بار اس نے مجھے دھیان سے دیکھا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھا، میرے پاؤں کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ دیکھو تمہارا پاؤں بھی جل گیا ہے، اور تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تمہاری طبیعت خراب ہے؟ میں نے اسے جواب دیا کہ میں تو ایک ہفتے سے کہہ رہی ہوں آپ کو۔ تو کہنے لگا کہ مجھے لگا کہ بس نارمل بات ہوگی، یہ تو اچھی خبر ہے کہ تم ماں بننے والی ہو، لیکن اس کے بعد جو بات میری سانس نے کی وہ میرے دل پر لگی۔ اس نے کہا کہ ابھی تو شادی کو 1 مہینہ ہوا ہے اور اس نے پہلے ہی خبر سنا دی۔ اس پر میری دادی ساتھ نے اسے فوراً جواب دیا کہ آج کل تو اکثر لوگ شادی کے پہلے مہینے میں ہی خبر سنا دیتے ہیں، اگر یہ 4 مہینے بعد خبر سناتی تو تم نے کہنا تھا کہ بچوں کا مسئلہ ہے، اور اگر اب خبر دے رہی ہے یہ تو بھی تمہیں مسئلہ ہے۔ انہوں نے میری طرح محبت سے دیکھا، وہ مجھے کچھ حد تک اپنا سمجھتی تھی، کیونکہ شاید انہیں اپنی بہو اتنی اچھی نہیں لگتی تھی، اس لیے وہ اکثر میرا خیال رکھ لیا کرتی تھی۔ میں بھی ان سے خوش رہتی تھی، کیونکہ شادی کے بعد بہو کو جہاں سے ذرا سا پیار ملے وہیں اسے سکون محسوس ہوتا ہے۔ میری ماں نے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ پہلا بچہ جلدی پیدا کر لینا تاکہ تمہارے قدم اس گھر میں مضبوط ہو جائیں۔ بعد میں بے شک کچھ وقت لے لینا، اس بات سے میرے دل کو بھی کچھ حوصلہ ملا اور میں خوش ہو گئی۔ لیکن پھر وہی بات کہ پہلی بار کی پریگننٹس خود بھی مشکل ہوتی ہے اور ہر دن نیا ہوتا ہے، ہر درد نیا محسوس ہوتا ہے۔ میرے لیے سب کچھ نیا تھا، مگر گھر والے کچھ خیال بھی کر رہے تھے، کبھی کبھی کوئی بات بھی سناتے تھے، لیکن مجموعی طور پر وہ میرا خیال رکھتے تھے۔ وہ مجھے کہتے تھے کہ زیادہ کام نہیں کرنا، کیونکہ اب میں اکیلی نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے جب یہ بتایا کہ میرے یہاں بیٹی پیدا ہونے والی ہے تو میں نے لوگوں کے چہروں کو غور سے دیکھا۔ ان کے چہروں پر اداسی نہیں تھی، لیکن وہ خوشی بھی نہیں تھی جو بیٹے کی خبر پر ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، بعد میں بیٹا ہو جائے گا۔ یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ بیٹی آنے والی ہے۔ دن گزرتے رہے، اب میرے سسرال والے مجھے کہتے رہتے تھے کہ کام کم کرو، کہیں آپریشن نہ ہو جائے، کیونکہ ڈاکٹر نے آخری 3 مہینوں میں محمود کو میرے سے پرہیز کرنے کا کہا تھا۔ جب میں نے یہ بات محمود کو بتائی تو وہ پہلی دفعہ واقعی اداس ہوا، لیکن اس نے کہا کہ اگر یہ میری صحت کے لیے ٹھیک ہے تو وہ صبر کر لے گا۔ اس دن مجھے لگا کہ شاید اسے واقعی میری پرواہ ہے۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور پھر وہ دن آ گیا جب مجھے زچگی کے لیے ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، چھوٹا آپریشن کرنا پڑے گا۔ چھوٹے آپریشن کا مطلب سب سمجھتے ہیں۔ میں ڈر گئی، کیونکہ میں نے پہلے ہی ایک عورت کو بیٹھا دیکھا تھا، وہ مجھ سے پہلے بیٹھی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ اس کا بھی چھوٹا آپریشن ہوا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ چھوٹے آپریشن سے بہتر ہے کہ بندہ بڑا آپریشن کروا لے، کیونکہ ٹانگوں میں بڑا درد ہوتا ہے۔ اس نے مجھے اور بھی ڈرا دیا۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے، دل دھڑکنے لگا۔ میں نے بھی پوری کوشش کی نارمل ڈیلیوری ہو جائے۔ میں نے ہر درد برداشت کیا، لیکن آخر میں ڈاکٹر نے کہا کہ چھوٹا آپریشن کرنا ہی پڑے گا، ورنہ میری بچی کی جان کو خطرہ ہوگا۔ وہی ہوا، مجھے بھی ٹانکے لگ گئے، تکلیف بھی ہوئی اور ڈر بھی لگا، مگر میری بچی صحیح سلامت دنیا میں آ گئی۔ تب مجھے لگا کہ ساری تکلیف، ساری پریشانی اور سارے درد کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ میں نے نوٹ کیا تھا میری بیٹی کے پیدا ہونے پر زیادہ لوگ خوش نہیں تھے۔ جو لوگ گھر میں مبارکباد دینے آ رہے تھے ان کو بھی صرف چائے پلائی جا رہی تھی، چائے کے ساتھ مٹھائی نہیں کھلائی جا رہی تھی۔ جبکہ خاندان کا پہلا بچہ تھا اور میری پہلی بیٹی کون سی، میں نے کوئی 7 بیٹیاں پیدا کر لی تھیں۔ جو اب ان لوگوں کو خوشی نہیں ہو رہی تھی، اس ٹائم مجھے اتنا محسوس نہیں ہو رہا تھا، لیکن اب مجھے یہ کہانی سناتے ہوئے ضرور محسوس ہو رہا ہے کہ میرے خاندان والے، یہاں تک کہ میرے ماں باپ بھی، سبھی لوگ بہت ہی زیادہ روایتی اور ٹیپیکل قسم کے تھے۔ ان لوگوں کو بس یہی تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، زمانہ کیا کہے گا، زمانے کے دستور، دنیا کے رواج، رسمیں، بس انہی باتوں کا پتہ تھا انہیں۔ میری تو اپنی ماں نے بھی کہہ دیا تھا کہ بیٹا ہو جاتا پہلے تو بہت اچھی بات تھی، پھر خیر سے بیٹی بھی آ جاتی تو زیادہ برا نہیں لگتا،
لیکن کوئی نہیں، اللہ خیر کرے گا، سال بعد پھر سے کوشش کر لینا۔ اور میں یہ سوچ کے پریشان تھی کہ ابھی میں اتنی مصیبت اور دردوں سے نکلی ہوں، بلکہ ابھی بھی مجھے درد ہو رہا تھا۔ میں 1 سال بعد پھر اس تکلیف سے گزروں گی۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے بچے پیدا نہیں کرنے تھے، لیکن میں یہ جان چاہتی تھی کہ کم سے کم بھی میں 3 سال بعد دوسرا بچہ کروں۔ لیکن یہ پہلا بچہ کون سا میری مرضی سے ہوا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ شوہر نے خود ہی نہ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا اس چیز کا۔ ابھی ہماری شادی کو 10 مہینے پورے ہوئے کہ میری گود میں میری بیٹی آ گئی، جو کہ 10 دن کی تھی، اور میری ساس لوگوں کے سامنے یہ بات کرتے ہوئے اس طرح سے شرما رہی تھی کہ جیسے میری بیٹی نہیں ہے، کسی اور کی ہے، یعنی کہ ان کے بیٹے کی اولاد نہیں ہے، کسی اور کی اولاد ہے، اور ان کے بیٹے کے ساتھ رہ کے میں نے اس کو پیدا نہیں کیا۔ کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں جلدی کیسے ہو گئی، وہ نہ اصل میں ہم نے 7ویں مہینے ہی ڈیلیوری کروا لی تھی۔ ان لوگوں کو جھوٹ بول رہی تھی کہ ہم نے تو 7ویں مہینے ہی ڈیلیوری کروا لی کیونکہ کوئی مسئلہ بن گیا تھا، جبکہ میری بیٹی پورے 9 مہینے کی تھی۔ شاید وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ اتنی جلدی نہیں ہوئی ہے، کہیں لوگ بھی یہ نہ سمجھیں کہ ان کی بہو پیچھے سے تو نہیں بیٹی لے کر آئی، یعنی شادی سے پہلے ہی ماں بننے والی تو نہیں تھی۔ پتہ نہیں کیسی کیسی حرکتیں ہوتی ہیں اس معاشرے میں، لیکن اصل حرکت جو ہونے والی تھی، جو میرے شوہر نے کرنی تھی، اس کے بارے میں تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ میں تو انجان بیٹھی تھی۔ یہ لوگ میری بیٹی کو زیادہ سنبھال نہیں رہے تھے، بس اتنی مہربانی کر دی کہ ہم تم سے گھر کے کام نہیں کروا رہے، اپنا اور اپنی بیٹی کا خود خیال کرو، جیسے یہ کوئی بہت بڑا احسان ہو۔ میرے لیے سب کچھ نیا تھا اور سب کچھ بھاری بھی۔ کبھی دائیں کروٹ لیتی تو ٹانکوں میں درد اٹھتا، کبھی بائیں کروٹ لیتی تو پیٹ سے پسینہ بہنے لگتا۔ بچی کو گود میں اٹھانا، دودھ پی لینا، پھر اس کو صاف کرنا، پھر بار بار جاگنا، یہ سب میرے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ لیکن گھر میں کوئی نہیں تھا جو میرا ہاتھ پکڑ کر کہہ دیتا کہ تم آرام کر لو، میں دیکھ لوں گی۔ میری ساس کبھی کبھی جھانکنے آتی اور بس اتنا کہہ کر چلی جاتی کہ بچے کے بعد عورتیں تو ایک دن میں اٹھ کھڑی ہوتی ہیں، تم تو ویسے ہی نازک بن گئی ہو۔ میری نند کبھی کبھی آ جاتی، وہ بھی تب جب بچی کو میں نے نہلا دھلا دیا ہوتا۔ وہ بس چہرہ دیکھ کر کہتی، ارے کتنی پیاری لگ رہی ہے یہ، پھر 2 منٹ کے لیے گود میں لیتی اور تھوڑی دیر بعد آ کے کہتی کہ بھابھی اس نے تو اپنا پیمپر گندا کر لیا، صاف کر دیں، اور بچی کو واپس میری گود میں رکھ کر چلی جاتی جیسے یہ سب میرا ہی کام ہو۔ ان سب کے درمیان میری حالت دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ میں بار بار سوچتی تھی کہ شاید ماں بننا اتنا آسان نہیں جتنا میں نے سوچا تھا۔ تیسرا دن آیا، رات کا وقت تھا، بچی سو چکی تھی۔ میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ بالکل خاموش تھی۔ میں نے دل ہی دل میں شکر کیا کہ کم از کم آج تو سکون سے سو گئی ہے۔ پچھلے 2 دن سے وہ روتی ہی جا رہی تھی۔ میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں کہ اتنے میں دروازہ ہلکا سا چرچرا کر کھلا۔ محمود اندر آیا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور وہ آہستہ سے بولا، آج تو یہ سو گئی ہے، آج تو یہ سو گئی ہے، 2 دن سے تو اس نے مت رونا مچایا تھا۔ میں نے ہلکی سی آواز میں کہا، ہاں شروع میں بچے ایسے کرتے ہیں، مگر ابھی تو 1 گھنٹے سے سو رہی ہے، بلکہ میں تو سوچ رہی تھی کہ اٹھا دوں تاکہ دودھ پلا دوں۔ محمود نے فوراً کہا، نہیں اسے سونے دو، ابھی تو سوئی ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، کیوں، کیا ہوا؟ وہ بولا، کچھ نہیں، بس اسے آرام کرنے دو، اور وہ دروازہ بند کرنے لگا۔ مجھے اس کی حرکت عجیب لگی۔ میں نے کہا، محمود تم کیوں دروازہ بند کر رہے ہو؟ اس نے میری طرف دیکھ کر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ اب تو بچہ ہو گیا ہے نا، دیکھو کتنا صبر کیا میں نے، اب تو تم مجھے تھوڑا سا وقت دے دو گی نا؟ میں کچھ سمجھ ہی نہ پائی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ تھوڑا قریب آ کر بولا کہ مجھے تمہاری ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ میں ہکا بکا رہ گئی، میرا جسم ابھی سنبھلا ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا، محمود ابھی کہاں؟ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ مجھے کم از کم 2 مہینے پرہیز کرنا ہے، میری ٹانگوں میں ابھی بھی درد ہے، تمہیں پتہ ہے میں ابھی ٹھیک نہیں ہوئی ہوں۔ اس نے کہا، ڈاکٹر تو ایسے ہی بول دیتی ہیں، کچھ نہیں ہوتا، تم نے تو جیسے میری جان لے لی ہے۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، کیا کہہ رہے ہو محمود، میں ابھی تکلیف میں ہوں، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ اس نے میرے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور کہا، بس ایک بار میری بات مان لو، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، تم ڈرو مت۔ میں نے بار بار روکا، کہا کہ نہیں محمود پلیز ایسا مت کرو، میری طبیعت خراب ہو جائے گی۔
لیکن وہ میری بات نہیں مانا۔ اس رات میری زندگی کا سب سے دردناک لمحہ تھا، وہ وقت جو میں کبھی بھول نہیں سکتی۔ میرا جسم چیخ رہا تھا مگر میری آواز کسی نے نہیں سنی۔ میرے آنسو تکیے میں جذب ہو گئے، میں درد سے کانپتی رہی اور وہ اپنی ضد پر قائم رہا۔ میرے جسم سے خون بہہ نکلا۔ میں نے دھندلی آواز میں کہا، محمود بس کرو، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ مگر وہ تب تک رکا نہیں جب تک میں بالکل بے جان سی نہ ہو گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ میں سانس لینے میں مشکل محسوس کر رہی ہوں تو گھبرا گیا۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے تھے، میں بے ہوش ہونے لگی۔ وہ فوراً اٹھا اور دروازہ کھول کر چیخنے لگا، کوئی ہے؟ کوئی ڈاکٹر کو بلاؤ، میری بیوی کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے۔ سب بھاگتے ہوئے آئے، مجھے ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے فوراً معائنہ کیا اور غصے سے کہا کہ ٹانکے ٹوٹ گئے ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ میرے شوہر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ڈاکٹر نے کہا، بلڈ کی بوتل فوراً منگواؤ، ان کا معاملہ خراب ہو گیا ہے، تمہاری معمولی غلطی ان کی جان لے سکتی ہے۔ وہ باہر بھاگا، نرسیں اندر دوڑنے لگیں۔ ایک نے میرے ہاتھ میں ڈرپ لگائی، دوسری نے پٹی کھولنے کی کوشش کی۔ خون رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جب آنکھ کھلی تو میرے جسم میں درد کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے دھندلی آواز میں پوچھا، میری بچی کہاں ہے؟ نرس نے کہا، وہ محفوظ ہے، آپ کے شوہر کے پاس ہے، آپ کچھ نہ بولیں، ابھی آرام کریں۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، میرے چہرے پر آنسو بہنے لگے۔ میں نے دل میں کہا کہ اگر یہ ماں بننے کی خوشی ہے تو میں یہ خوشی کبھی دوبارہ نہیں چاہوں گی، کیونکہ جس درد سے میں گزری ہوں وہ میری روح تک کو زخمی کر گیا ہے۔ وہ ڈاکٹر زور زور سے بات کر رہی تھی، میری آنکھوں کے سامنے سب دھندلا ہو رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جلدی بلڈ کی بوتلوں کا انتظام کرو ورنہ مریض کی جان جا سکتی ہے۔ محمود کے چہرے پر پہلی دفعہ گھبراہٹ صاف دکھائی دی۔ وہ باہر بھاگا اور کچھ دیر بعد 2 لوگوں کے ساتھ آیا۔ ایک کے ہاتھ میں بوتل تھی، دوسرے کے ہاتھ میں کچھ کاغذ تھے۔ ڈاکٹر نے مجھے ایک بیڈ پر لٹا دیا اور مشینیں لگا دی گئیں۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرا جسم ختم ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور ہلکی سی آواز میں صرف ایک بات کہی کہ میری بچی کا خیال رکھنا۔ نرس میرے بازو میں سوئی لگا رہی تھی، خون کی بوتل لٹکائی گئی اور ڈاکٹر کے ہاتھ تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا، وہ کہہ رہی تھی کہ بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے، اگر خون نہ رکا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، میرے جسم کا ہر حصہ کانپنے لگا۔ میرے کانوں میں عجیب سی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی بہت دور سے مجھے بلا رہا ہو۔ محمود میرے پاس کھڑا تھا لیکن وہ کچھ کر نہیں پا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف کے سائے تھے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا مگر اس کا ہاتھ بھی کانپ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کو باہر جانے کو کہا، وہ جانے لگا تو میں نے بہت کمزور سی آواز میں کہا کہ میری بچی کو مت چھوڑنا، اور پھر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ پتہ نہیں کتنا وقت گزرا، جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں ہسپتال کے ایک دوسرے کمرے میں تھی۔ میرے ساتھ نرس کھڑی تھی۔ اس نے کہا کہ آپریشن کر کے آپ کے ٹانکے دوبارہ لگا دیے گئے ہیں، ابھی آپ کو آرام کی سخت ضرورت ہے۔ میں نے فوراً پوچھا، میری بچی کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے لیکن آپ زیادہ بات نہ کریں۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور دل ہی دل میں رو دی۔ 2 دن بعد میری حالت کچھ بہتر ہوئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ بہت خوش قسمت ہیں، کیونکہ اگر 5 منٹ اور تاخیر ہو جاتی تو جان بچانا ممکن نہیں تھا۔ میں خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی، میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر میری قسمت میں تو کیا اس کے ساتھ اتنی بڑی آزمائش بھی لکھنی ضروری تھی۔ محمود کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں پھول تھے۔ کہنے لگا کہ دیکھو سب ٹھیک ہو گیا نا، لیکن میں نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ میں بولنا چاہتی تھی کہ تمہارے ایک لمحے کی ضد نے مجھے موت کے دہانے پر پہنچا دیا، لیکن میری زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ اب مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ بولا، تم ناراض ہو؟ میں نے آنکھیں بند کر کے رخ دوسری طرف کر لیا۔ رات کو جب سب سو گئے تو میری بچی جاگ گئی۔ اس نے ہلکی سی آواز میں رونا شروع کیا۔ میں نے بڑی مشکل سے اٹھ کر اس کو گود میں لیا۔ میری ٹانگوں میں ابھی بھی درد تھا۔ میں نے اس کو سینے سے لگایا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔
میں نے کہا کہ بیٹی تم میری جان ہو، تمہارے لیے ہی میں نے یہ سب برداشت کیا ہے، تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ صبح ہوئی تو نند کمرے میں آئی اور تنزیہ لہجے میں بولی کہ بھابھی اب تو بڑی ناز نخرے والی بن گئی ہیں، ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ پھر سے ٹانکے لگے ہیں، خیر ہے، جوان عورت ہو، ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس چپ چاپ بچی کو دودھ پلاتی رہی۔ میرے دل میں صرف ایک دعا تھی کہ بس میری بچی ہمیشہ سلامت رہے۔ دن گزرتے گئے لیکن میرے دل سے وہ رات کبھی نہیں نکلی جب میں نے موت کو اپنے قریب محسوس کیا تھا۔ اس رات نے میری روح کو ہلا دیا تھا۔ میں اب محمود سے بات بھی کم کرنے لگی تھی۔ وہ شاید سمجھ گیا تھا کہ میں بدل گئی ہوں، مگر وہ کبھی یہ نہیں جان سکا کہ میری خاموشی کے پیچھے کتنی اذیت چھپی ہوئی ہے۔ میں گھر واپس آئی تو سب کے چہرے پر وہ سختی بھی تھی جو ڈانٹ کے بعد رہ جاتی ہے، اور وہ فکر بھی تھی جو کسی حادثے کے بعد انسان کے اندر گھیر کر جاتی ہے۔ میرے شوہر کا رنگ ابھی تک پھیکا تھا، اس کے چہرے پر پچھتاوے کی لکیریں ایسی بنی ہوئی تھی جیسے کسی نے انگلی سے مٹی میں کوئی نقش کھینچ دیا ہو۔ میرے سسر میرے شوہر کے سامنے کھڑے تھے اور ان کے لہجے میں وہ رعب بھی تھا جو باپ میں ہوتا ہے، وہ درد بھی تھا جو کسی بہو کو اس حالت میں دیکھ کر پیدا ہوتا ہے۔ انہوں نے میرے شوہر سے کہا کہ تمہیں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ڈاکٹر نے صاف لفظوں میں کہا کہ تمہاری بیوی مر بھی سکتی تھی، اور یہ تک ہو سکتا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے بچے پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے۔ ڈاکٹر نے تمہیں ڈانٹا بھی ہے، تمہیں شرم نہیں آئی کہ تم نے کس حالت میں اس کے ساتھ یہ سب کیا؟ کیا تم اپنی گھر کی بیٹیوں کو اس تکلیف میں دے سکتے ہو؟ کیا تم انہیں اس اذیت میں ڈال سکتے ہو؟ میرے گھر کی فضا ایک دم خاموش ہو گئی، جیسے ہر دیوار بھی میری چیخ سن رہی ہو، جیسے ہر کھڑکی بھی جانتی ہو کہ میرے ساتھ کیا گزری ہے۔ میری ساس بھی میرے پاس آئی اور ان کی آنکھوں میں فکر بھی تھی اور افسوس بھی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا بیٹا ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں تمہیں پہلے سمجھانا چاہیے تھا۔ ہم ماں باپ ہیں، ہم اپنی اولاد کا غلط قدم بھی معاف کرتے ہیں، پر تمہاری تکلیف دے کر ہمارے دل کانپ گئے ہیں۔ ڈاکٹر نے جو باتیں سنائی تھیں وہ سب کے ذہن میں تازہ تھیں، خاص کر وہ جملہ جو وہ بار بار دہرا رہی تھی کہ اگر ایک لمحہ اور دیر ہو جاتی تو یہ لڑکی شاید بچ نہ پاتی اور اس حادثے کا کچھ بھی نتیجہ نکل سکتا تھا۔ میرے شوہر کے چہرے پر شرمندگی اور خوف دونوں صاف دکھ رہے تھے۔ ایک ہفتے تک وہ میرے کمرے میں نہیں آئے، ایک ہفتے تک وہ نظر جھکا کر چلتے رہے جیسے خود سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہ ہوں۔ ان دنوں گھر والے میری بیٹی کا بھی خیال کر رہے تھے اور میرا بھی، کیونکہ میری حالت ایسی تھی کہ باتھ روم جانے کے لیے بھی کسی کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ میری ٹانگیں بوجھ بن گئی تھیں، میرے قدم لڑکھڑاتے تھے، میں اپنی بیٹی کو خود گود میں نہیں اٹھا سکتی تھی، میں صرف اسے دیکھ سکتی تھی، اس کے سر پر ہاتھ رکھ سکتی تھی، اور وہ بھی درد کے ساتھ۔ گھر میں ایک عجیب سی خاموشی رہنے لگی تھی، جیسے سب کو احساس ہو چکا ہو کہ ایک غلطی کبھی کبھی عورت کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ 10-15 دن بعد میری طبیعت تھوڑی بہتر ہوئی۔ میں ہلکے ہلکے قدم رکھ کر چلنے کی کوشش کرتی تو پیٹھ میں درد سا تیرتا، مگر پھر بھی پہلے سے بہتر تھی۔ اب میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹی کو خود اٹھا سکتی تھی۔ میرا شوہر ان دنوں بیٹھک میں سو رہا تھا، شاید اسے خود بھی لگتا تھا کہ وہ میرے سامنے آنے کے قابل نہیں رہا۔ وہ چاہ کر بھی ہمت نہ کر پا رہا تھا۔ اس کا دل تو آتا ہوگا کہ اپنی بچی کو اٹھانے پر وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں اس کی وجہ سے میرے زخم پھر سے نہ کھل جائیں۔ پھر ایک دن اس کی دادی آئی، وہ بڑے غصے والی مگر اندر سے نرم دل کی عورت تھی۔ انہوں نے محمود کو بازو سے پکڑا اور گھسیٹتی ہوئی میرے کمرے میں لے آئیں۔ ان کی آواز بلند تھی، بیٹا ہو یا پوتا۔ ان کے سامنے سب سیدھے کھڑے رہتے تھے۔ انہوں نے محمود سے کہا کہ تم بیٹھک میں کیا کر رہے ہو؟ اس نے یہ بچہ اکیلے پیدا کیا ہے، درد اور تکلیف اکیلے سہی ہے۔ تم کہاں تھے جب یہ تڑپ رہی تھی؟ تم نے تو اس کے ساتھ وہ بھی کیا جو دشمن کے ساتھ نہیں ہوتا۔ دفع ہو جاؤ، اپنی بیٹی کو خود سنبھال۔ بیٹھک میں پڑے مہمانوں کی طرح رہ رہے ہو، یہ کوئی بات ہے؟ تمہاری بیوی ہے، تمہارے گھر والی ہے، یہ تمہارا فرض ہے کہ تم اس کے پاس رہو۔ ان کی بات سن کر محمود کا سر زمین میں گڑ گیا۔ واقعی اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔
وہ اندر آیا اور سیدھا میری بیٹی کے پاس گیا، اسے آہستہ سے اٹھا اور پہلی دفعہ اس نے اسے اس طرح گود میں لیا جیسے وہ واقعی اس کی اپنی جان ہو۔ پھر وہ میرے قریب بیٹھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں غلطی پر تھا، مجھے معاف کر دو۔ میں نے امی سے باتیں سنی، ابا نے بھی مجھے ڈانٹا، مگر سب سے زیادہ مجھے اپنی غلطی نے تکلیف دی ہے۔ میں سچ میں شرمندہ ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، بیوی ہو تم میری، اور میں تمہیں کوئی اذیت نہیں دینا چاہتا۔ سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہو گیا تھا، بس مجھ سے کنٹرول چھوٹ گیا تھا۔ میں نے اس کی بات سنی، میرا دل بھی ٹوٹ چکا تھا، مگر میں کیا کر سکتی تھی۔ میں نے اسے معاف کیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ بدلہ لینا میری تکلیف کم نہیں کرے گا بلکہ گھر کی فضا کو اور بگاڑ دے گا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے محمود، میں نے تمہیں معاف کیا، بس دوبارہ کبھی ایسی غلطی نہ کرنا۔ اس دن کے بعد وہ کمرے میں ہی سونے لگا۔ رات کو جب بیٹی اٹھتی تو وہ اکثر پہلے اٹھ جاتا تھا، اس کو اٹھا کر باہر لے جاتا تھا، کبھی اسے چلتا پھرتا جھلاتا، کبھی اسے پیار کرتا، کبھی اس کے گال چومتا تھا۔ میں دیکھتی رہتی تھی اور سوچتی تھی کہ شاید اب اسے اپنی ذمہ داری کا احساس ہو چکا ہے۔ اس حادثے کے بعد اس کی عقل واقعی تھوڑی ٹھکانے آ گئی تھی۔ گھر والے بھی میرا زیادہ خیال رکھنے لگے تھے۔ کوئی کچھ کہہ بھی دے تو میں چپ کر کے سن لیتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر انسان جواب دینا شروع کرے تو گھر کی دیواریں بھی ناراض ہو جاتی ہیں۔ وقت گزرتا گیا، بیٹی بڑی ہوئی تو اتنی خوبصورت اور پیاری تھی کہ اس نے سب کی محبت خود ہی لینا شروع کر دی۔ اس کی مسکراہٹ ہی دل جیت لیتی تھی۔ کبھی تایا اسے اٹھا کے باہر لے جاتے، کبھی کوئی چیز لے آتے، کبھی پھوپھو اسے پیار کرتی تھی، کبھی دادا اپنے ہاتھوں سے اس کو کھانا کھلاتے تھے۔ سب اس کے دیوانے ہو گئے تھے اور وہ سب کے چہروں پر ہنسی بکھیرتی رہتی تھی۔ میرا شوہر بھی پہلے سے بہتر ہو گیا تھا، اس کا رویہ نرم ہو گیا تھا، اس کے لہجے میں سختی کم ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی وہ بیٹھ کر خود ہی کہہ دیتا تھا کہ تم نے بہت سہ لیا ہے، میں اب تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا۔ زندگی کا یہی سبق ہے، زندگی ہے تو اس میں درد بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں، غلطیاں بھی ہیں، معافیاں بھی ہیں، آزمائشیں بھی ہیں اور سکھ بھی ہیں۔ یہ سب چلتا رہتا ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی امید کبھی مایوسی۔ انسان اگر ان سب کو زندگی کا حصہ مان لے تو زندہ رہنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور میں نے یہی سیکھا کہ کچھ تکلیفیں انسان کو مضبوط کر دیتی ہیں اور کچھ غلطیاں انسان کو انسان بنا دیتی ہیں۔ یہاں آپ کا آخری حصہ پیش ہے جس میں تقریباً 1000 الفاظ شامل ہیں اور پورے حصے میں کہیں بھی کوما استعمال نہیں کیا گیا۔ پھر وقت نے ایک نیا موڑ لیا اور میں دوبارہ ماں بنی۔ اس بار اللہ نے بیٹے سے نوازا تھا اور یوں میری گود میں وہ خوشی آ گئی جس کی سب لوگ خواہش کرتے تھے۔ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، ہر چہرہ کھلا کھلا تھا۔ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ اب گھر کا چراغ آ گیا ہے اور خاندان مکمل ہو گیا ہے۔ میرے شوہر کے چہرے پر بھی الگ ہی چمک تھی، جیسے اسے زندگی میں کوئی بہت بڑی کامیابی مل گئی ہو۔ سبھی لوگ میرے بیٹے کو پیار کرتے تھے، اٹھا اٹھا کر گود میں لیتے تھے، کبھی اس کے ہاتھ چومتے تھے، کبھی اس کے گال سہلاتے تھے، اور گھر والے کہتے تھے کہ اب تو گھر میں رونق ہی رونق ہوگی۔ میں ایک بات بہت دل سے بتاتی ہوں، میری بیٹی کے ساتھ بھی سب لوگ پہلے جیسا ہی پیار کرتے تھے، کسی نے اس کے ساتھ فرق نہیں کیا تھا۔ مجھے ہمیشہ اس بات کا ڈر رہتا تھا کہ کہیں بیٹے کے آنے سے بیٹی کی اہمیت کم نہ ہو جائے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ میری دونوں نندیں میری بیٹی سے بہت پیار کرتی تھیں، جیسے وہ ان کی اپنی ہو۔ میری ساس بھی اسے گود میں لے کر گھنٹوں بیٹھی رہتی تھی۔ میرے بیٹے کے آنے سے کوئی کمی نہیں آئی تھی، بس اضافہ ہی اضافہ ہوا تھا۔ گھر میں مصروفیات بڑھ گئی تھیں لیکن خوشی بھی بڑھ گئی تھی۔ 2 نندیں تھیں، دونوں ہی اپنی اپنی زندگی میں خوش تھیں۔ دونوں کی شادی ہو چکی تھی۔ وہ جب بھی میکے آتی تو میرے بچوں کے لیے تحفے لے کر آتی۔ میری بیٹی کو کپڑے دیے جاتے، میرے بیٹے کے لیے کھلونے لائے جاتے، اور میں ان سب کو دیکھ کر دل ہی دل میں شکر ادا کرتی تھی کہ میں ایک ایسے گھر میں آئی جہاں محبت تھی اور اپنائیت بھی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور میں محسوس کرتی تھی کہ جیسے میری زندگی نے ایک نیا رنگ اختیار کر لیا ہے۔ گھر کے سب افراد ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کی خوشی میں شامل ہوتے تھے۔
ایک دیور کی شادی پہلے ہی ہو چکی تھی، لیکن وہ شادی کے کچھ دن بعد ہی اپنی بیوی کو لے کر باہر کے ملک چلا گیا۔ وہ لوگ وہاں سیٹل ہو گئے تھے۔ کبھی کبھار فون پر بات ہوتی تھی، تصویریں بھیجتے تھے کہ وہ کیسا گھر بنا رہے ہیں اور زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ خاندان والے بھی خوش ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ چلو وہ لوگ باہر رہ کر بھی اپنے رشتے کو مضبوط رکھے ہوئے ہیں۔ اب بات دوسرے دیور کی شادی کی ہو رہی تھی۔ گھر میں روز نئی باتیں چلتی تھی۔ کبھی لڑکی دیکھی گئی، کبھی کوئی رشتہ پسند نہیں آیا، کبھی کچھ خاندان والے آ کر مشورہ دیتے تھے اور کبھی میری ساس اپنے حساب سے رشتے تلاش کرتی تھی۔ گھر والے بہت خوش تھے اور میں بھی ان کے ساتھ خوشی محسوس کرتی تھی، کیونکہ میں نے اپنے گھر کو ہمیشہ جڑے ہوئے خاندان کی طرح دیکھا تھا، جہاں ہر بڑی بات پر سب اکٹھے ہوتے تھے اور ہر خوشی سب کی خوشی ہوتی تھی۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ میری زندگی ایسے ہی چلتی رہے، بس ایک سیدھی سادی راہ پر، بغیر کسی بڑی خواہش کے، بغیر کسی بڑے خواب کے، جیسے ایک عام عورت کی زندگی ہوتی ہے، جو صبح اٹھتی ہے، گھر کے کام کرتی ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، شوہر کا خیال رکھتی ہے، اور یہی سب اس کی دنیا بن جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورت کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر گھر میں سکون ہو، محبت ہو اور ایک دوسرے کے لیے عزت ہو تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ میرے شوہر نے کبھی زیادہ وقت تو نہیں دیا تھا، لیکن وہ اپنے بچوں سے ضرور پیار کرتا تھا۔ اس کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے بھی نرمی تھی اور بیٹی کے لیے بھی وہ کبھی سخت نہیں ہوا تھا۔ بس وہ ایسا انسان تھا جیسے کام سے محبت تھی۔ گھر آتا تھا، کھانا کھاتا تھا، بچوں کے ساتھ 2-4 منٹ کھیلتا تھا اور پھر آرام کر لیتا تھا۔ لیکن مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں رہی، کیونکہ میں نے بہت ساری عورتوں کی زندگی دیکھی تھی جو مجھ سے بھی زیادہ مشکل میں رہ رہی تھی۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ زندگی کو جیسے ملے ویسے گزار لینا چاہیے۔ گھر میں روزمرہ کے کام ہوتے تھے، بچوں کی دیکھ بھال ہوتی تھی، کبھی کبھی شام کو ہم سب چھت پر بیٹھ جاتے تھے، ہوا چلتی تھی تو بہت سکون ملتا تھا۔ بچے کھیلتے تھے اور میں انہیں دیکھ کر خوش ہو جاتی تھی۔ میری بیٹی اپنے بھائی سے بہت پیار کرتی تھی، اس کے پاس بیٹھتی تھی، اسے بلاتی تھی، گیت سناتی تھی، اور میں انہیں دیکھ کر سوچتی تھی کہ یہی اصل زندگی ہے۔ نہ کوئی بڑی خواہش، نہ کوئی بڑا دکھ، بس بساط بھر خوشی گھر میں۔ اب دوسرے دیور کی شادی کی تیاری بھی شروع ہونے والی تھی۔ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ کہیں کپڑوں کی باتیں چل رہی تھی، کہیں جہیز کی تیاری ہو رہی تھی، کہیں شادی کی تاریخ کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، اور گھر میں ایک الگ ہی رونق تھی، جیسے ہر طرف خوشی کا میلہ لگا ہو۔ جب عورت کسی گھر میں رہتے ہوئے یہ دیکھے کہ سب لوگ جڑے ہوئے ہیں تو اس کے دل میں ایک اطمینان بیٹھ جاتا ہے، اور میں بھی یہی محسوس کرتی تھی۔ دن ہفتوں میں بدل گئے، ہفتے مہینوں میں، زندگی اپنی رفتار سے آگے بڑھتی گئی اور میں نے بھی اپنے آپ کو اسی بہاؤ کے ساتھ چھوڑ دیا، کسی بڑی خواہش کے بغیر، کسی بڑے خواب کے بغیر۔ بس اپنے بچوں کی ہنسی دیکھ کر دن گزر جاتا تھا، شوہر کی تھکن دے کر اس کے لیے کھانا رکھ دیتی تھی۔ رات کو جب وہ گھر آتا تھا تو یہی لگتا تھا کہ میرا گھر مکمل ہے اور میں اپنے حصے کی عورت بن کر زندگی گزار رہی ہوں۔ بس ایسی ہی تھی میری زندگی، بہت سیدھی، بہت عام، بہت سادہ، نہ کوئی بڑی کہانی، نہ کوئی بڑا واقعہ، وہی صبح، وہی رات، وہی محبت، وہی ذمہ داری۔ لیکن یہی زندگی ہے۔ یہی سچ ہے کہ ہر دن سب کے لیے خاص نہیں ہوتا، کچھ دن بس گزرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور انہی گزرنے والے دنوں سے پورا گھر بنتا ہے، پورا خاندان بنتا ہے، اور انسان اپنی زندگی انہی عام دنوں میں گزار دیتا ہے، اور کسی طرح یہ عام دن ہی ہماری اصل زندگی بن جاتے ہیں۔ اور میں یہ کہتی ہوں کہ ہاں، یہی زندگی ہے، یہی میرا گھر ہے، یہی میرے دن ہیں، اور یہی میری کہانی ہے۔ دوستو، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ ایسی سبق آموز سٹوری دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔